چہرے میں اور وقار پیدا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میری امت کے سارے گناہ دکھائے، جب میں نے گناہ دیکھے تو اللہ کی بارگاہ میں نے سوال کیا، یا اللہ ان گناہوں کی بخشش کا کوئی ذریعہ بھی عطا فرما دیجیے۔ سنو محبوب کے غلاموں، حضور کی اس ادا میں سبحان اللہ بولیے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا اللہ میری امت کے گناہوں کی بخشش کا بھی کوئی حل عطا فرما دیجیے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، اگر پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرو گے تو آپ کی ساری امت بخش دی جائے گی۔ اگر پوری رات کھڑے ہو کر میری عبادت کرو گے تو میں ساری امت کو بخش دوں گا۔ اگر رات کا آدھا حصہ عبادت کرو گے آدھی امت بخش دوں گا۔ اگر رات کا تہائی حصہ عبادت کرو گے امت کی تہائی بخش دوں گا۔ اگر رات کا چوتھائی حصہ عبادت کرو گے تمہاری امت کی چوتھائی بخش دوں گا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کا ذرا محبت نامہ سماعت فرمائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حضور کا میلاد کیوں نہ مناؤں؟ میں کیوں نہ سونے کی آمد پہ خوش ہوں؟ کیوں نہ اس کے گنگناؤں؟ کیوں نہ اس کی نغمے گنگناؤں؟ کیوں نہ میں اس کے نعتیں پڑھوں؟ کیوں نہ اس کے قصیدے پڑھوں؟ کیوں نہ اس کا حسن بیان کروں؟ کیوں نہ اس کی مہربانی اور شفقت کو بیان کروں کہ جس نبی نے ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ابھی میرے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی قیامت تک امتی آنے والے تھے، تو اللہ خالق کے کائنات کے پیارے محبوب نے پہلے بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ سے پوچھ لیا کہ یا اللہ میرے امت کی بخشش کا حل کیا ہے؟ تو اللہ نے جو حل عطا فرمایا، تو اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضور نے جب اللہ کا یہ فرمان سنا کہ ساری رات عبادت کرو گے تو ساری امت بخش دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے بعد میرے پیارے آقا نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میرے محبوب کا عمل یہ تھا، عشاء کی نماز کے بعد میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا لیتے تھے۔ جب مصلی بچھتا اللہ کی عزت کی قسم ہے ساری رات گزر جاتی، میرے محبوب رکوع میں گزار دیتے، ساری رات اگر قیام میں کھڑے ہیں تو قیام میں گزر جاتی، سجدوں میں گزر جاتی۔ آج امت محمدیہ کا حال یہ ہے کہ امت محمدیہ 5 وقت کی نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں دے سکتی، اللہ کے فرض کو مختصر وقت میں بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا تیری نبی سے وفا ہو رہی ہے؟ کیا تو اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہے؟ کیا تو اپنے محمد عربی سے وفا کر رہا ہے؟ ہم تو میری بے وفائی کرتے جا رہے ہیں، اللہ سے بھی نافرمانی کا ہم سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہیں، اپنے محبوب سے بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ساری رات میرے محبوب علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کے بارگاہ میں عبادت میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اس قدر میرے محبوب نے راتوں کا قیام اختیار فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے پاؤں مبارکہ میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں میں ورم آ جاتا، یعنی پاؤں سوج جاتے تھے۔ یا تیرے اور میرے نبی اللہ نے ان کو ملوک اتنا بنایا تھا، لیکن تیرے اور میری بخشش کی واسطے وہ ساری رات عبادت کر کے تیری اور میری بخشش اللہ کے بارگاہ سے مانگ رہے ہیں۔ ذرا سوچ تو صحیح، جب یہ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اللہ خالق کے کائنات تو اپنے محبوب سے پیار ہی بڑا فرماتا ہے، رب تو پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ رب نے قرآن نازل فرما دیا، رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ بولو قرآن رب دا پڑھے ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب وہ رب خود اپنے محبوب کو سلا رہا ہے، اب وہ خود اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب رات کے کچھ حصے میں آرام بھی فرما لیا۔ یہ ہے درد، امت کا درد۔ آج امت دیکھ ذرا تیرے سینے میں کتنا درد ہے۔ میرے محبوب نے تو اپنی شفقت دکھا دی، اپنی مہربانیاں بھی دکھا دی، تیرے سینے میں کتنا درد ہے بھائی؟ تو بھی ذرا بول کے بتا، اپنے کردار سے بتا، تیرے سینے میں تو اتنا بھی درد نہیں ہے۔ معاف کرنا بیٹھنا سمجھنا، تیرے سینے میں تو اتنا بھی درد نہیں ہے کہ یہ جو چہرہ جو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا، چہرہ بطہر کے صدقے تو اس چہرے پہ سنت محبوب بھی رکھ لے، اتنا بھی درد نہیں۔ حضور کی شریعت کا اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ جب تو اپنی بچے کا نکاح کرتا ہے
تو اس میں غیر شرعی رسم ایڈ کر کے اللہ سے رسول کو ناراض کر لیتا. تیرے سینے میں اتنا بھی درد نہیں آتا, تیرے سینے میں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ میرے محبوب نے میرے لیے کیا نہیں کیا. غاروں میں جا کر سجدے کیے, غاروں میں جا کر 3 دن میرے محبوب علیہ السلام ہم گناہگاروں کے لیے سجدے کی حالت میں روتے رہے. یا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کے گناہ کو معاف فرما دینا, میری امت کی بخشش فرما دینا, میری امت پہ رحمت فرمانا. 3 دن تک میرے محبوب غار میں جا کر ہم گناہگاروں کے لیے سجدے کرتا کہ اللہ کو مناتے رہے. اپنے لیے نہیں, رب تو پہلے اپنے محبوب سے راضی ہے, بلکہ رب تو ان سے بھی راضی ہے جو اللہ کے محبوب کے ہو جاتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تو حضور کے صحابہ سے راضی ہے, وہ حضور سے راضی ہے, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں. تو محبوب علیہ السلام سے تو پہلے رب بڑا راضی ہے. تو اللہ خالق کائنات کے پیارے محبوب ہمارے لیے گھروں میں جا کر سجدے کر کے ہماری بخشش کے لیے اللہ کو مناتے رہے. معراج کی رات میں اسی طرح ہی باتیں ہوئی تھی. تو گرامی قدر ابھی کافی باتیں رہ گئی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں. آیا کریں, اللہ اس کے رسول کے پیغام کو بھی سنا کریں, اور 5 وقت کی نماز کو بھی خدا را یقینی بنا کریں. نہیں تو قیامت کا دن بچی یومئذ بجہنم. اگر وہ منظر دیکھنے کے اگر دنیا میں ہم دیکھ لیتے نا تو ہم سانس بھی نہ لیتے, اور سانس کے بدلے بھی ہماری کوشش ہوتی کہ ہم نماز پڑھ لیں. ہم کھانا تک نہ کھاتے اگر ہم دوزخ کو دیکھ لیتے, ہم پانی تک نہ پیتے اگر ہم دوزخ کو دیکھ لیتے. دوزخ کا کیا, قبر کا عذاب بھی ہم دیکھ لیتے. ہم کہتے جو ہم نے کھانے پہ وقت لگانا ہے وہی وقت ہم اللہ کے فرض پہ لگائیں گے, وہی وقت سجدہ کر کے گزاریں گے, وہی وقت رب کا قرآن پڑھ کے گزاریں گے. لیکن افسوس کہ ہم نے ان چیزوں کی قدر